اب آئیے چلتے ہیں احقاق حق فاطمہ کی طرف. یعنی انسانیت کا تکامل رضا الہی میں ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کون انسان کتنا بلند و بالا ہے تو جائیں دیکھیں اس کے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے, اس کے اندر حلم کتنا ہے, وہ کتنا خدا کی رضا پہ راضی ہے, وہ کتنا خدا کی رضا پہ راضی ہے. اس سے آپ انسان کی حقیقت پہچان سکتے ہیں. قرآن مجید میں جائیں, ایک مقام ہے کہ جس کا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو اور غضب خدا کے غضب کے لیے ہو. وہ ذات ہمیں ایک ہی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں مہر لگا دی اور فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور اس ذات اور اس کیفیت کو علماء و فقہاء نے عصمت کبریٰ خاتمی سے ملقب کیا ہے کہ یہ عصمت کبریٰ ہے اور ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ خاتمی ہے. یعنی یہ پیغمبر اعظم کی عصمت ہے. بس جملہ آپ حضرات تک پہنچاتا چلوں, جو پیغمبر اکرم کی عصمت ہے یہ غیر از عصمت نوح, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, یونس, یعقوب, ان کی عصمت الگ ہے. یہ عصمت خاتمی کے جس کا ذکر خدا نے کیا یہ عصمت الگ ہے, جدا ہے. یعنی یرضا لرضا الرب ویغضب لغضب الرب کہ جس کا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو اور غضب خدا کے غضب کے لیے ہو. یہ تنہا ذات خاتمی ہے. اچھا جناب یونس کا قصہ دیکھیں, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. جناب نوح, جناب یونس اپنی قوم سے پریشان ہو گئے. جب بہت ستایا تو غصے میں غیظ و غضب میں اپنی قوم سے چلے گئے. سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ جناب یونس کے جملات ہیں. اسی طرح سے جناب یوسف کا قصہ دیکھیں, لولا ان رأى برہان ربک, اگر خدا کی طرف سے ہدایات نہ ہوتی تو ایسا کا ویسا ہو جاتا. پھر اسی طرح سے جناب یوسف نے فرمایا اذکرنی عند ربک, اپنے رب کے پاس جانا اور ہماری سفارش کرنا. جناب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یوسف تمہارا رب کون ہے, تمہیں کس نے کھلایا, تمہیں کس نے پھلایا, تمہیں کس نے پروان چڑھایا, تمہیں کنویں سے کس نے نکالا. جناب یوسف فوراً متوجہ ہوئے خدا کی بارگاہ میں گری اوزاری کی. یہ کس کی عصمت ہے؟ جناب یوسف کی عصمت ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ دو عصمتوں سے آپ متوجہ ہو گئے, ایک عصمت خاتمی ہے اور دوسری عصمت انبیاء ہے. عصمت خاتمی کیسی کہ جس کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا, جس نے رضائے الہی کو اتنا خرید لیا ہے, جو رضائے الہی میں اتنا محب ہو گیا ہے کہ اب اس کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے. یہ عصمت خاتمی ہے اور یہ عصمت فقط و فقط رسول اللہ کے پاس ہے. اب یہ عصمت کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یرضا لرضا الرب, کہ یہ راضی ہیں خدا کی رضا میں. عصمت خاتمی کون سی عصمت ہے؟ عصمت کبریٰ کون سی عصمت ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو, اللہ کے غضب پہ غضبناک ہو. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عصمت کبریٰ یا عصمت خاتمی. لیکن انسان جب اس سے بلند بالا ہوتا ہے, جب خدا اس سے بڑا کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے ان اللہ یرضا لرضاک, خدا آپ کی رضا پہ راضی ہے, آپ کے غضب میں غضبناک ہے. اس طرف تأثیر رضا و غضب خدا کی طرف سے تھی, اس طرف تأثیر فاطمہ زہرا کی طرف سے. یہاں مسئلہ الٹا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی, جس سے فاطمہ غضبناک اس سے خدا غضبناک. یہاں مسئلہ الٹا. عظمت ہے جناب سیدہ کی,